السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین کرام، کل ہم لوگوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ بنی اسرائیل کے دو نیک بندوں کا واقعہ جو کہ قرض کے لین دین پر مشتمل ہے، واقعہ ہم نے کل سنا، اور ایک بات یہ بھی ہم نے معلوم کی کہ کس طرح سے قرض کا لینا دینا جائز ہے، بلکہ قرض کے دینے پر دینے والوں کو ابھارا بھی گیا، کیونکہ قرض دینا یہ بندوں کے تکلیف میں کام آنے والا معاملہ ہوتا ہے۔ آئیے مزید اور اس واقعے سے ہمیں کیا کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں یہ بھی ہم معلوم کرتے جائیں۔ ایک بہت بڑا سبق جو ہمیں اس واقعے سے ملتا ہے وہ یہ کہ قرض لینے والے نے اللہ تعالیٰ کا حوالہ دے کر، اللہ کو گواہ بنا کر اور اللہ تعالیٰ کو ضامن بنا کر قرض لیا تھا۔ تو اللہ کا حوالہ دے کر کوئی بھی معاملہ کرنا، خاص کر کوئی وعدہ کرنا، کوئی عہد و پیمان کرنا یا کوئی چیز لینا اور پھر دینے کا وعدہ کرنا، تو یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حوالہ دے کر اللہ کے نام پر کوئی اس طرح کا معاملہ کرنے کے بعد اسے بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا ہوگا کہ امانت کی ادائیگی ہو یا وعدہ وفا کرنا ہو تو اسے پورا اس کا خیال کرنا ہوگا۔ ہم نے اس واقعے میں دیکھا کہ کس طرح سے قرض لینے والا نیک بندہ جب قرض کی ادائیگی کا وقت آ پہنچا تو اس قرض کو ادا کرنے کے لیے کیسی وہ تدبیر کرتا ہے۔ جب اس کو کوئی کشتی دوسرے پار پہنچانے کی نہیں ملتی تو 1000 دینار ایک لکڑے کے اندر رکھ کر اسے اچھی طرح سے پیک کر کے سمندر کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے۔ وجہ اس کی یہی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر وہ قرضہ لیا تھا۔ آج دنیا میں ایسے کتنے بندے ہوں گے جو اس طرح کے وعدے کرتے ہیں، قرضہ لیتے ہیں، مگر انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم نے اللہ کا نام لے کر یہ معاملہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں 3 بندوں کا مد مقابل رہوں گا، یعنی کہ میرے اپنے دشمن ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ ان میں سے ایک بندہ وہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے نام سے کوئی معاملہ کیا اور پھر اس کا پاس و لحاظ نہیں کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اس واقعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہی سبق دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نام پر جو بھی معاملہ کیا جاتا ہے یہ بڑا ہی اہم معاملہ ہوتا ہے، اس کا بہت زیادہ پاس و لحاظ کرنا چاہیے۔ جس طرح کے اس نیک بندے نے قرض کی ادائیگی کا جب وقت آ پہنچا تو اس کے لیے کس قدر اہتمام کیا تھا۔ وعدہ وفا کرنا، وقت پر کوئی امانت وغیرہ ادا کرنا، یہ ایک سچے پکے مومن کی نشانی ہوتی ہے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ منافقین کی علامت ہوتی ہے جو امانت میں خیانت بھی کرتے ہیں اور وعدہ کر کے وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے آج کی آیتیں پڑھی گئیں سورہ مؤمنون میں اللہ تعالیٰ نے یہ نیک بندوں کی صفات بتائی، قد افلح المؤمنون کہہ کر کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اور وہ ایمان والے کن صفات کے حامل ہوتے ہیں، ان کے اندر کیا صفات پائی جاتی ہیں، تو اس میں سے ایک صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتائی کہ والذین هم لعہدہم واماناتہم راعون، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون،
کہ اللہ کے یہ نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنی امانتوں کا اور اپنے عہد و پیمان کا بھرپور خیال کرتے ہیں، پاس و لحاظ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی صفات اس طرح سے جب بیان کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے ہمیں کہ امانت کی ادائیگی اور عہد و پیمان کا وعدہ وفا کرنے کا کتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے اس پورے واقعے کے اندر جب ہم غور کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا سبق ہم کو یہ بھی ملتا ہے کہ بہت سارے لوگ دینداری یہ سمجھتے ہیں کہ نمازوں کا اہتمام کر لینا، خوب نفل پڑھتے رہنا، سنتوں کا اہتمام کرنا اور اسی طرح سے روزے رکھ لینا، تلاوت کر لینا، ذکر و اذکار میں رہ جانا، یہی سب دینداری ہے یہ سمجھتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر جب معاملات کی باری آتی ہے تو معاملات میں ایسے دیندار جو صرف نمازوں میں بہت اہتمام، یعنی کہ کئی مختلف قسم کی جو سنتیں نوافل بتائی گئیں ان کا بڑا اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے اپنا ظاہر بالکل لمبی لمبی داڑھی رکھے ہوئے اور پھر لمبے کرتے پہنے ہوئے ایسے بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں۔ لیکن جب معاملے کی باری آتی ہے، معاملہ جب ان سے کیا جاتا ہے تو اس معاملے میں بہت ہی کمتر نظر آتے ہیں، بڑے گھٹیا نظر آتے ہیں۔ معاملہ یہ دین کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس پورے واقعے کے اندر اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو یہی بات نظر آتی ہے کہ قرض دینے والے سے لے کر قرض لینے والے تک سب کا سب اول تا آخر پورے کا پورا واقعہ معاملے، حسن معاملہ پر ہی مشتمل ہے۔ قرض دینا یہ خود بھی ایک بہترین معاملہ رہا، اور پھر اس کے بعد وعدہ وفا کرنا اور قرض جو وقت طے تھا اس میں ادا کرنے کی پوری کوشش کرنا، یہ بھی معاملے پر مشتمل ہے۔ اور پھر ایک اہم چیز جو واقعے کے آخر میں ہم کو نظر آتی ہے وہ کہ قرض دینے والا جب اپنی امانت واپس لے لیا اس لکڑی کے ذریعے، مگر جب بندہ دوبارہ اس کے پاس 1000 دینار لے کر واپس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ کا قرضہ ہے، تو وہ اس کے سامنے سچ اگلتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ جس اللہ کے ذریعے میرا قرضہ ادا کیے وہ مجھ تک پہنچ گیا، یہ آپ کا مال ہے، آپ لے جائیے، یہ کہہ کر اس کو واپس لوٹاتا ہے۔ اور اگر وہ اس جگہ پر ٹھوکر کھا جاتا اور یہ کہتا کہ اس وقت اس نے 1000 دینار حاصل کر لیے تھے، اور پھر اس کے سامنے یہ کہہ دیتا کہ ہاں مجھے کوئی چیز ملی نہیں، چلو لاؤ 1000 دینار، تو وہ بہت بڑا خیانت کرنے والا بن جاتا۔ تو اس طرح سے یہ پورا واقعہ ہمیں حسن معاملے پر مشتمل یہ واقعہ نظر آتا ہے۔ قرض دینا یہ خود بھی ایک بندوں کے کہ تکلیف میں کام آنے والا معاملہ، جس پر کہ ہمارا دین ہمیں بہت زیادہ ابھارتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وعدہ وفا کرنا اور امانت کی ادائیگی کا خوب اہتمام کرنا، یہ بھی معاملے سے متعلق بات ہے۔ اور پھر اسی طرح سے جو سچائی اس بندے کی معاملے کے اندر نظر آئی کہ اس نے پوری سچائی کے ساتھ کام لیا اور کہا کہ آپ کے 1000 دینار مجھ تک پہنچ گئے، اب یہ دوبارہ آپ لے کر آئے ہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں، آپ لے کر جائیے۔ تو یہ پورا واقعہ ہمیں معاملات پر روشنی ڈالنے کے لیے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے پیش کیا، اور آپ کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس واقعے کے ذریعے حسن معاملہ ساری امت کے افراد سیکھیں۔ تو دینداری صرف نماز، روزہ اور ذکر و اذکار، تلاوت اس طرح کے، یا پھر اپنا ظاہر بالکل کہ دیندار کی شکل میں بنائے رکھنا، اسی پر موقوف نہیں ہے، بلکہ معاملہ بہت اہم چیز ہے۔ معاملہ چاہے اپنوں کے ساتھ ہو چاہے غیروں کے ساتھ ہو، یہ بہت خاص کر لین دین کا جو معاملہ ہوتا ہے، آج کتنے ایسے بڑے بڑے کارخانے چلانے والے
ٹینریاں چلانے والے اتنے بڑے بڑے پیسے والے لوگ کہ ان کا قرضہ مختلف لوگوں کا چھوٹا چھوٹا قرضہ ہوتا ہے، کسی کا 2 لاکھ کا، کسی کا 5 لاکھ کا، یا چلو کسی کا 20 لاکھ کا، مگر ان کے اپنے پاس کروڑوں کی جائیداد ہوتی ہے۔ وہ سال میں ایک مرتبہ پوری طریقے سے اپنی پوری فیملی کو لے کر مکے میں بہترین سے بہترین اور قریب سے قریب ہوٹل میں جا کر قیام کرتے ہیں، لاکھوں کا خرچ کرتے ہیں، ان سب کی انہیں کوئی جو ہے فکر نہیں ہوتی ہے۔ اور جو قرضے والے ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور بار بار ان کی جو ہے کیا ہے آفس میں جاتے ہیں کہ بھئی ہمارا اپنا 2 لاکھ پھنسا ہوا ہے دے دیجئے، 5 لاکھ ہمارا ابھی باقی ہے ادا کر دیجئے، تو کہتے ہیں کہ بھئی ابھی کوئی چیز نہیں ہے، آپ پھر سے آئیے، پھر کسی وقت جب آپ کے لیے ہم جو نا تو اٹھا کر رکھیں گے۔ اور پھر بڑی مشکل سے کبھی 20,000 دیا، کبھی 50,000 دیا، اس طرح سے ٹرخاتے ٹرخاتے ان کی جو نا قسط وار ادائیگی کی جاتی ہے۔ یہ ایسے بہت سارے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں جو کہ معاملات میں بڑے کچے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح کے واقعات سنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم معاملے کے باب میں بھی بالکل کھرے اترے اور اللہ رب العالمین ہم سے جس طرح کا معاملہ چاہتے ہیں اس طرح کا معاملہ ہم لوگوں کے ساتھ، چاہے وہ لین دین کا معاملہ ہو، امانتوں کا معاملہ ہو یا دیگر اور معاملات، تو ہر معاملے میں ہم اللہ رب العالمین کے کیا فرمان ہیں، آپ کے کیا احکام ہیں، یہ جان کر ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس طرح کے دین کے اہم حصے یعنی کہ عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات پر بھی نظر رکھ کر اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق اپنے سارے معاملات کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم تمام کو قرض کے آفت سے اور قرض کے بوجھ سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جن جن کے ذمے قرضہ ابھی کسی کا بھی باقی ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کا قرضہ ادا کرنے کی کوئی آسان سبیل پیدا کر دے۔ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اسی پر میں اپنی باتیں ختم کرتا ہوں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔